اگلی بات میں نے اشارتاً کہی تھی شروع میں ایک بات کہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں. ایک اور آیت کریمہ بار بار ہم ذکر کرتے ہیں, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مشہور آیت ہے, بار بار کلام ہوتا ہے, صرف توجہ کس بات کی. کراچی میں بھی عرض کرتا ہوں, پورے پاکستان جانا ہوتا ہے, فجر کی نماز ہوتی ہے, 4 وقت کے نمازی 5ویں نماز میں غائب ہوتے ہیں, ٹھیک, اور جو 5ویں میں آ بھی جاتے ہیں وہ آتے ہیں, ان کے بچے نہیں آتے, جوان بیٹے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ہم کیوں فکر نہیں کر رہے اپنے بچوں کی؟ صرف نماز نہیں, آگے بھی میں بات کر رہا ہوں. اپنے ان بچوں کو ہم نے جنت میں نہیں دیکھنا؟ کیا ہم پر فرض ہے تو ہمارے بالغ بچوں پر نماز فرض نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں آ رہے وہ مسجد میں؟ یہاں سے چلیں اور آگے چلیں. اس معاشرے میں کراچی, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, ملتان, اب بچے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں, سوالات آ رہے ہیں ان کی طرف سے. سارا وہ جو دجالی میڈیا نے دماغ میں ٹھونس دیا ہے نا, ہم قرآن نہیں دے سکے اپنے بچوں کو, سیرت نہیں دے سکے اپنے بچوں کو, مگر وہ دجالی میڈیا نے بہت کچھ ٹھونس دیا ہے. اب وہ شریعت کے احکام پر بات اور بحث تو دور کی بات ہے, اب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بات ہو رہی. پرانی بات ہے, میرا گمان ہے کم سے کم 15 سال پرانی بات ہوگی. ایک ٹاپک پر کچھ ہم سرچنگ کر رہے تھے تو یو ایس اے کا ایک تھنک ٹینک تھا ایجوکیشن ریلیٹڈ, اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف سامنے آیا بڑا کمال کا. اس میں لکھا انہوں نے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی مذہبی گیدرنگز میں, مذہبی اجتماعات میں حاضری کو یقینی نہ بنایا تو کل ہماری اگلی نسلیں وہ ایگو سینٹرڈ اور مشینیں ہوں گی, وہ مفاد پرست ہوں گے اور وہ مشینیں ہوں گے ہماری نسلیں, جن میں احساس نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. سادہ سی بات, اگر اپنے بچوں کو انہوں نے مذہب کا, عیسائیت کا, ہم تو دین اسلام مکمل ضابطہ حیات, اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس نہ کرایا اور دینی اجتماعات میں ان کو ہم لے کر نہیں آئے تو کل ہمارے بچے جو ہیں وہ مشینیں ہوں گی, پیسہ کمانے کی ضرور مشینیں ہوں گی, مگر وہ ایگو سینٹرڈ ہوں گے, اپنی ذات تک محدود ہوں گے, مفاد پرست ہوں گے, اور ان میں احساسات اور جذبات نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. تو انہوں نے ایک ریکمینڈیشن دی, سبحان اللہ, اور عجیب بات, انہوں نے کہا کہ ان کو بائبل پڑھاؤ, بائبل پڑھاؤ, بائبل پڑھاؤ, خدا کا تصور دو. وہ انہوں نے اپنے تئیں اپنے طور پر دیا. ہم کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو دین سے جوڑو بھائی, اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول سے جوڑو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. 99% ہمارے بچے جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل پڑھا نہیں, مگر دنیا جہاں کی تعلیم انہوں نے وہ جیپنیز سیکھ رہے ہیں, چائنیز سیکھ رہے ہیں, جرمن سیکھ رہے ہیں, ٹرکش سیکھ رہے ہیں, عربک سیکھ رہے ہیں, سب کچھ سیکھ رہے ہیں, قرآن نہیں سیکھ رہے. ماں باپ کو نہیں پوچھے گا اللہ؟ اور جن نوجوانوں کو اتنی صلاحیت مل گئی اللہ ان سے بھی پوچھے گا. تمہیں دنیا جہاں کے ریسورسز اویلیبل ہوں گی تو قرآن بھی تو تمہیں اویلیبل تھا, تم نے کیوں نہ پڑھا اللہ کا کلام؟ بہرحال ہم سب بیٹھ کر اس کی فکر کریں. ہماری تنظیم اسلامی میں جو لوگ بھی شامل ان کو رفقائے تنظیم کہتے ہیں. ایک ان کا چھوٹا سا ایک گیدرنگ جس کو ہم کہتے ہیں اسرہ خاندان کو کہتے ہیں عربی میں. ایک تو کم از کم ہفتے وار وہ بیٹھتے ہیں, قرآن کا مختصر بیان, حدیث کا مختصر بیان اور دیگر چیزیں بھی, اور ایک مرتبہ وہ بیٹھتے ہیں جس میں درس قرآن ہوتا ہے. یہ تو ہوا مردوں کے لیے, باہر نکل کر مسجد میں کریں گے, کسی ہمارے قرآن سینٹر میں, تنظیم کے مرکز میں کریں گے. ایک ہم کہتے ہیں گھر والوں کو بٹھاؤ, اس کو ہم کہتے ہیں گھریلو اسرہ. گھر والوں کو بٹھاؤ, شوہر بیٹھے, بیوی بیٹھے, ماں باپ بیٹھے, بچے بیٹھے, بہن بھائی سب بیٹھے, اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے ان کے مطابق کانٹینٹ ہم نے ریکمینڈ کر رکھا ہے, بڑے ہیں تو ان کے لیے بہت کچھ اویلیبل ہے. کوشش کریں ہفتے وار ایک میٹنگ ہو جائے اس طرح کی, انفارمل انداز میں ہوگی, اتوار کے دن کر لیں جب چھٹی ہو, روزانہ رات کو 5 منٹ کر لیں, یہ بھی اچھی بات ہو سکتی. اور باقاعدہ اس کا ہمارے ہاں ایک نظام ہے, اس کا باقاعدہ ایک سلیبس ہے. رفقائے تنظیم اسلامی میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں, ملتزم ایک ہماری ٹرمینالوجی چلتی ہے, ان سے ہم کہتے ہیں اس کا اہتمام کرو, لیکن باقی لوگ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ بہرحال یا تو یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی ہمارے لیے, یا پھر ہاں دوسری بات بیان میں نہیں آتی, اس کو اردو میں کہیں گے گناہ جاریہ. غلط ٹریک پہ لگی, کہیں صحیح تربیت نہیں دی, غلط کاموں میں لگی, تو ہم وجہ بنیں گے نا. تو صدقہ جاریہ مثبت بات. گناہ جاریہ کیا ہے؟ جتنے غلط کام ہوں گے ماں باپ کے خاتے میں بھی جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کوشش کریں اپنے گھر والوں کی ہم فکر کریں. ملک کی حالات